باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ابواب الاحکام احکام حکم کی جمع ہے. حکم کے معنی آتے ہیں فیصلے کے. فیصلہ کرنے کا اختیار یا تک قاضی کو ہوتا ہے یا حاکم وقت کو ہوتا ہے، چاہے وہ حاکم البلد ہو یا امیر المومنین ہو. حتیٰ کہ بعض علماء نے اس کو عام مانا ہے کہ اس میں مجتہدین بھی شامل ہیں، ان کو بھی بہرحال ایک فیصلہ کرنا ہوتا ہے. تمام دلائل کا مجاہدہ لے کر مسائل کا استعمال کر اور اس میں سے فیصلہ کن رائے ان کو اخذ کرنی ہوتی ہے. تو اس وجہ سے یہ احکام جو ہیں یہ ان کے لیے بھی ہے. اور اسی طریقے سے بعض حضرات نے بھی مفتی کے لیے بھی کہا کہ مفتی بھی اس میں شامل ہے. مفتی کا کام اگر کسی نے یہ ہوتا ہے کہ وہ سائل کے سوال کو جواب دے دے، نہیں کام ہوتا ہے. صورت واقع کے متعلق اس کا فتویٰ فیصلہ خود نہیں ہوتا. ممکن ہے واقع کچھ اور ہو، حقیقت کچھ اور ہو، اور فریقین کے اندر جھگڑے کی نیت کچھ اور ہو. سائل نے آ کر کچھ پوچھا ہے تو جیسے سائل کا سوال ہوتا ہے ویسے ہی اس کا جواب ہوتا ہے. اسی وجہ سے فتویٰ کے اندر یہ اہتمام کیا جاتا ہے کہ سائل کے سوال کی ہی نیچے اس کا جواب لکھ دیا جاتا ہے. یہاں بعض علماء اس جملے کو دہراتے بھی جواب کیا ہے کہ جب سائل نے یہ پوچھا تو اس کا جواب یہ ہے. اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ گویا کہ یہ جواب خاص ہے اس سوال کے ساتھ. یہ ہر جگہ فٹ نہیں کیا جا سکتا. بعض علماء نے تو اس کو صرف قاضی کے لیے مخصوص کر دیا، جیسے علامہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے عبد الجید کے حوالے سے شاہ اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ رائے نقل کی ہے کہ وہ فرماتے ہیں قال الشاہ ولی اللہ فی عقد الجید ان حدیث الباب فی حق القاضی لا فی حق المفتی عقد المجتہد والقاضی الحاکم یحتاج الی معرفت المسائل والوقایع ایضا بخلاف المفتی. مفتی کو اس میں شامل نہیں کرتے. البتہ حاکم اگر ہو، مسائل دو قسم کے ہوتے ہیں. ایک بعض مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ وہ شریعت کے اندر مخصوص ہوتے ہیں. صرف قاضی اور حاکم کو معاملے کی نوعیت طے کرنی ہوتی ہے کہ معاملے کی نوعیت کیا ہے. باقی شرعی حکم واضح ہوتا ہے، وہ منصوص ہوتا ہے. البتہ قاضی کے لیے اس معاملے کی تہ تک پہنچنا ضروری ہوتا ہے. اور یہ معاملہ حاکم کا بھی ہے. کبھی حکمران بھی اس قسم کے فیصلے کر لیتے ہیں، پہلے کرتے تھے، بعد میں یہ الگ الگ ہو گیا تھا، یہ منصب الگ الگ ہو گیا کہ حاکم جو ہوتا تھا حکمران، وہ سیاسی مسائل کو، انتظامی مسائل کو اور ملکی مسائل کو وہ زیادہ پیش نظر رکھتا تھا، وہ انہیں کو دیکھتا تھا. اور جو دینی مسائل ہوتے تھے اور مذہبی معاملات ہوتے تھے اور آپس کے جو جھگڑے ہوتے تھے ان کے متعلق قاضی مختار ہوتا تھا کہ وہ ان کی چھان بین کر کے ان کے متعلق فیصلہ کرے. لیکن خلافت راشدہ کے دور کے اندر
یہ صورت رہی کہ تمام معاملات کو امیر المومنین خود نگرانی کرتا تھا، وہ بلکہ خود نگرانی نہیں کرتا تھا بلکہ عملاً اس میں نمٹا بھی دیتا، وہی قاضی بھی ہوتا تھا، وہ امیر عسکر بھی ہوتا تھا، وہی جو ہے سیاسی حکمران بھی ہوتا تھا، سیاسی مسائل کو بھی حل کرتا تھا، اور آپس کے گھریلو جھگڑے بھی جو ہوتے تھے ان کو فیصلے کر لیتا تھا۔ لیکن یہ کوئی ضروری نہیں ہے، اور سب سے بہتر صورت یہی ہے کہ حکمران جو ہے ملکی مسائل کو دیکھ لے اور ان کو نمٹا لے اور اس منصب کو الگ کر لے، الگ اس کے لیے ذمہ دار مقرر کر لے، جو فیصلے لوگوں کے اندر شرعی فیصلے کرے، اور اس کا ماخذ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں موجود ہے، اس کا ثبوت موجود ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینے کے معاملات کو نمٹانے کے لیے بطور قاضی مقرر کیا، اور حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کو جب یمن زیر نگرانی آ گیا، جب یمن کے لوگوں نے اسلام لا کر اپنے آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں دے دیا، یمن باضابطہ کسی لشکر سے یا فوج کشی سے فتح نہیں کیا گیا، بلکہ وہاں کے کچھ لوگ، بڑے بڑے جو لوگ تھے، اچھے لوگ جو تھے، وہاں زیادہ نصارہ رہتے تھے، ان میں سے بھی بہت ساروں نے اسلام لایا، اور کچھ لوگوں نے تو پھر انہوں نے اطاعت بھی کری۔ اس سے پہلے وہ ایران کی ماتحتی میں تھے، اور جس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا خط کسرا کے نام گیا تھا تو اس وقت کسرا نے اسی کو لکھا تھا، یمن کے گورنر کو، کیونکہ یہ قریب پڑتا ہے جزیرۃ العرب کے ساتھ۔ اس کو یہ لکھا تھا، بازان اس کا نام تھا، اس کو لکھا تھا کہ یہ شخص جس نے یہ نبوت کا دعویٰ کیا وہ اس قسم کی باتیں کر دیتا، اور ہم جیسے گناگر کو جو ہے خطوط لکھتا ہے، اپنے آپ کو بہت بڑا جنگل سمجھتا تھا، بہت بڑا پاگل سمجھتا تھا، بہت بڑا حکمران سمجھتا، سپر پاور تھا ہی اس کو۔ ہم جیسوں کو یہ خط لکھ لیتا ہے، اس کو یہ ہمت ہوئی ہے کہ اس کو جا کر گرفتار کر کے میرے پاس ہوئی۔ اس نے اس آرڈر کو جو ہے نظر انداز کر دیا، کیونکہ اس نے سوچا ہے یہ پاگل آدمی ہے، اس کو پتہ ہی نہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جزیرۃ العرب کے اندر اس وقت کیا مقام ہے، کیا شان ہے۔ تو آہستہ آہستہ اس نے جو ہے اس سے روابط کاٹ لیے اور اپنے تعلقات جو ہے اس سے ختم کر دیے کسرا کے ساتھ۔ تو پھر بعد میں مسلمان ہونے کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو 2 پرگنوں میں تقسیم کیا تھا۔ ایک پرگنہ پر جو ہے امیر بنا کر حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ کو، جو وہیں کے رہنے والے تھے، اشعری قبیلہ وہیں کا ہے، یمن کا، اور ایک پرگنہ جو ہے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دیا، اور پھر بطور قاضی کے حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ عنہ کو بنا کر دیا۔ تو گویا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک دور کے اندر بھی اس قسم کی ذمہ داری دوسروں کو سونپی ہے۔ تو لہٰذا یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ جو امیر المومنین ہو تو وہی سارا کام کر لے۔ عام طور خلفاء جو ہے وہ اپنی بالادستی، بعد کے خلفاء خلافت راشدہ کے بعد کے خلفاء آئے تو وہ اپنی بالادستی قائم رکھنے کے لیے جو ہے وہ امامت بھی خود ہی کرتے تھے، تاکہ لوگوں کے اندر ہمارا وقار رہے، ہمارا احترام باقی رہے۔
لیکن بعد میں جو ہے انہوں نے بھی اس کو چھوڑ دیا، اکثر حکمرانوں نے چھوڑ دیا اس کو. امام جو ہے چاہے وہ شاہی مسجد کا ہو، امیر المومنین کی مسجد کو یا دوسری مساجد کو، یا جمعہ کا پڑھانا ہو یا جمعہ کی امامت کرنی ہو تو اس کو دوسروں کے سپرد کرنی ہے. ضروری نہیں ہے امیر المومنین کے لیے سارے معاملات کے اندر وہ کام کرا کے کتنے کام کریں، الگ الگ شعبوں میں. تو بہرحال لیکن بعض فیصلے جو ہے امیر المومنین کو خود کرنے ہوتے ہیں، اور وہ چاہے وہ آپسی جھگڑے ہی، لوگوں کے آپسی جھگڑے کیوں ہو، اور کبھی کبھی کسی کے اندر یہ ذہانت، چاہے وہ خلیفہ ہو چاہے وہ حکمران ہو، ذہانت ایسی ہوتی ہے کہ وہ ایسا فیصلہ کوئی قاضی بھی نہیں کر سکتا ہے کہ جیسا جو ہے امیر المومنین کر سکتا ہے. تو اس قسم کی بھی واقعات ہوئے، لیکن عام طور یہ ہے کہ قاضی ہی ان چیزوں کا فیصلہ، اور قاضی جو ہے مجتہد شان کے ہونا، مجتہد شان کا ہونا چاہیے قاضی. اور فقہاء نے قاضی کو مجتہد فی المسئلہ بھی تسلیم کر لیا. اس مسئلے کے اندر یہ مجتہد ہے، چاہے وہ کسی کے سمجھ میں آ جائے یا نہ آ جائے، وہ دوسرے فقہاء کے یا معروف مسئلے کے خلاف بھی بظاہر معلوم ہوتا ہو، لیکن قاضی کی رائے جو ہے نا وہ مجتہدانہ کی ہوتی ہے اس مسئلے کے بارے میں. جو فیصلہ ہوگا وہ سب کو تسلیم کرنا پڑے گا، حتیٰ کہ یہاں تک کہ فقہاء نے جو ہے جب سے یہ مسالک الگ الگ ہو گئے ہیں تو اس وقت زیادہ سے یہ تعصب سا پیدا ہو گیا ہے کہ نہیں جی اس نے فقہ حنفی کے مطابق فیصلہ نہیں کیا، وہ کہیں گے اس کے شافعی کے مطابق فیصلہ نہیں کیا، مالکی کہیں گے ہمارے مسلک کے مطابق فیصلہ نہیں کیا. لیکن اگر وہ کسی وقت جو ہے فیصلہ کسی مسئلے کے متعلق مناسب سمجھے، خود وہ مقلد ہو، حنفی ہو فرض کرے، تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کے موافق وہ فیصلہ کر لے گا تو اس کی رائے ختمی ہوگی، اس کو نافذ کی جائے گی اور حجت سمجھی جائے گی. قاضی کی حیثیت بھی حاکم کی سی ہوتی ہے، کیونکہ اسے پیچھے جو حکمران کی ایک قوت ہوتی ہے جو اس کو قوت تنفیذیہ فراہم کر لیتی ہے. ایک یہ ہے کہ خود قاضی کوئی بن جائے، کہیں سے ٹریننگ کر کے آ جائے میں قاضی بن گئے. یہاں آج کل جو ہے آج کل کے ممالک کے اندر بہت سارے حضرات قاضی مسلمانوں نے بنائے بھی اجتماعی طور پر تسلیم کر کے، یا خود بھی جو ہے کہیں مہارت حاصل کر کے. مہارت الگ چیز ہے، لیکن قاضی کے ساتھ قوت تنفیذیہ بھی ہونا چاہیے جو اس کے کیے ہوئے فیصلے کو نافذ کر سکے. صرف قاضی لوگوں کو تسلیم کرنے سے، ہاں اگر فریقین کر لیں، تسلیم کر لیں اور لکھ کر دیں کہ ہمارے اس جھگڑے کے اندر ہم اس کا فیصلہ جو ہے ہمیں مسلم ہے، اگر وہ اس چیز کو تسلیم کر لیں تو اس کو شرعی اصطلاح میں حکم کہتے ہیں. دو فریق اگر کسی شخص کو تسلیم کر لیں اور وہ باصلاحیت، ایسا نہ ہو کہ کسی ایرے گہرے کو، ایک ہے کہ اس قسم کے عمومی جھگڑے وغیرہ تو ان کو اسی طریقے سے نپٹا جاتا ہے، لیکن شرعی معاملات کے اندر کسی عالم کو تسلیم کر دینا ہمارا حکم ہے، تو اس کا فیصلہ بھی واجب و تسلیم ہے، کیونکہ دو فریقوں نے اس کو اپنا قاضی اس معاملے کے اندر تسلیم کر لیا ہے، بشرطے کہ اس نے شرعی حدود کے اندر رہ کر وہ
فیصلہ کیا ہو. تو بہرحال اسلامی حکومت اور اسلامی سلطنت کے اندر قضا کا ایک مستقل شعبہ ہے، اور اس سلسلے میں ذیلی قضات بھی رہے ہیں، اور ان قضات کا جو ہے سربراہ بھی رہے ہیں. ہارون رشید کے دور کے اندر جب حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ قاضی بن گئے تو اس کے ماتحتی میں تمام شہروں کے اندر قاضی مقرر تھا، اور اس کو جو ہے حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کو قاضی القضات کہا جاتا ہے. یعنی وہ قاضی بھی کبھی کبھی کسی مسئلے کے اندر حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کو لکھتے تھے کہ اس معاملے کے اندر ہم کیا فیصلہ کریں. اور آج کل کے عدالتوں کا بھی نظام ہے، ذیلی عدالتیں ہوتی ہیں، سول کورٹ ہوتا ہے، اور منصفی ہوتی ہے، سیشن کورٹ ہوتا ہے، اور پھر کیا کہتے ہیں اس کو، پھر ہائی کورٹ ہوتا ہے. پھر ہائی کورٹ سے اوپر پھر ایک سپریم کورٹ ہوتی ہے، اور سپریم کورٹ بھی جو ہے ایک شخص کے ماتحتی میں ہوتا ہے جس کو چیف جسٹس کہتے ہیں. تو اس طریقے سے یہ ان کی یہاں کی ہے. تو نچلی عدالتوں کے اندر اگر کوئی فیصلہ قابل اعتراض ہو یا قانونی کمزوری اس میں رہی ہو تو وہ ہائی کورٹ کی طرف رجوع کیا جاتا ہے. ہائی کورٹ میں بھی اگر رہا ہو تو وہ سپریم کورٹ کی طرف جو ہے اس کا رجوع کیا جاتا ہے. اور یہ طریقہ ٹھیک ہے، صرف قانون کا فرق ہے. نظام کے اندر کوئی اتنا گڑبڑ نہیں ہے. البتہ قانون اور انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنے کے متعلق جو ہے یہاں بنیادی گڑبڑ ہو جاتا ہے. ایک تو یہ ہے کہ قانون تو ان کے یہاں آج کل کی عدالتوں میں وضعی قوانین ہوتے ہیں. وضعی قوانین وہ کہلاتے ہیں کہ یہاں جو ہے پارلیمنٹ نے یا سیاست کاروں نے جو ہے خود وضع کیے ہیں یا آئین کے اندر وہ لکھے گئے ہیں، تو وہ وضعی قوانین کہلاتا ہے. ہمارے یہاں وضعی قوانین کا کوئی تصور نہیں ہے. ہمارے یہاں اٹل ایک قانون ہے مسلمانوں کے یہاں، وہ ہے شرعی قوانین. وہ قانون قرآن حدیث، جس کا ماخذ قرآن حدیث اور پھر اجماع امت، اور اس کے بعد جو ہے قیاس. اور قیاس کلی بھی ہے اور جزوی بھی ہے. اور قیاس جو ہے منقول بھی ہے، جو فقہا نے کیا ہے، جو ان سے منقول ہے. اور قیاس وہ بھی ہے کہ جو کوئی جج یا کوئی قاضی جو ہے کہ اس مسئلے کے نو پیش آنے والے مسئلے کے متعلق خود جو ہے وہ اجتہاد کر کے وہ اس کی تحت تک پہنچ کر جو رائے وہ قائم کر لیتا ہے قوانین کے پیش نظر، اس کا جو فیصلہ کر لیتا ہے یہ بھی ہے. تو بہرحال چاہے وہ ہمارے یہاں جزئی قوانین ہو یا ضمنی قوانین ہو یا ذیلی قوانین ہو، یہ سب کے سب قرآن سنت کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. تو اصل جو ہے مدار ہے قرآن حدیث، یہ شرعی قوانین کہلاتے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قاضیوں کے سلسلے میں کیونکہ احکام کے ذیل میں یہاں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے صرف قاضیوں کو لیا ہے اور زیادہ ضرورت انہیں کو ان احکام کی پڑتی ہے، اگرچہ حکمران بھی دوسرے حضرات بھی اس میں شامل ہو سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ زیادہ ضرورت جو ہے قاضیوں کو پڑتی ہے. اس وجہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ارشادات نقل کیے گئے ہیں یہ ان قاضیوں کے لیے کیے گئے. بہت بڑا نازک عہدہ ہے یہ، اور اس میں پورا اترنا بہت بڑا دشوار ہے. یہ ہر ایرے گہرے کا کام نہیں ہے، ہر ایک کے بس کی بات یہ نہیں ہے. جیسے یہاں یہ پہلی حدیث آئی ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے
یہ حکم دے دیا اذهب فقض بین الناس، آپ جائیے اور لوگوں کے اندر فیصلہ کیا کیجیے۔ بالفاظ دیگر حضرت عثمانی غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قاضی مقرر کیا۔ قال اوتعافینی، تو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیا آپ مجھے معاف کر سکتے ہیں؟ یعنی آپ مجھے اس عہدے سے معافی ہی دے دیجیے، مجھے ڈر لگتا ہے یا امیر المومنین۔ قال فما تکرہ من ذالک، آپ کس وجہ سے اس کو ناپسند کر لیتے ہیں؟ کیا بات ہوئی ہے؟ آپ کیوں نہیں اس کو قبول کر لیتے ہیں؟ بہت اچھا عہدہ ہے، باعزت عہدہ ہے اور آپ اس کے اہل بھی ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ لوگوں کا فیصلہ کر لینا یہ ثواب کا کام ہے، کیونکہ عام طور قاضی جو ہے نا تنخواہ دار مقرر ہوتے ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور خلفائے راشدین کے دور میں یہ عہدہ جو ہے بغیر تنخواہ کے ہوتا تھا، حسبۃ للہ، اللہ کے رضا کے لیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو قاضی مقرر کیے تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کو کوئی تنخواہ مقرر نہیں کی۔ اسی طرح حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی۔ تو یہی ہوتا تھا کہ ثواب کا کام سمجھ کر جو ہے اس کو انجام دیا جاتا تھا۔ تو ثواب کے کام کے تو بڑے حریص تھے کون؟ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ۔ وہ تو جہاں بھی دیکھتے تھے کہ معمولی کوئی ثواب ہے تو اس میں پیش ہو رہتے تھے، تو حضرت عثمانی غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے یہی کہا کہ آپ کیوں اس کو ناپسند کر رہے ہیں؟ آپ خود بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لے لینا چاہیے۔ وقد کان ابوک یقضی، اور یہ بھی حوالہ دے دیا ہے کہ آپ کے والد صاحب نے بھی تو یہ کام کیا ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ یہ کوئی ناپسند کام ہوتا، یہ آپ کے مناسب نہ ہوتا، شاید نشان نہ ہوتا، تو وہ اس کو کیوں کر لیتے؟ تو اس پر انہوں نے جو ہے یہ حدیث سنائی حضرت عثمانی غنی رضی اللہ عنہ۔ قال انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من کان قاضیا فقضى بالعدل فبالحری ان ینقلب منہ کفافا فما ارجو بعد ذلک۔ انہوں نے کہا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ جو قاضی بنا، من کان قاضی، جو شخص قاضی بنا اور اس نے عدل کے ساتھ فیصلے کیے ہیں، وہ اس قابل ہے کہ ان ینقلب منہ کفافا، کہ وہ اس سے چھوٹ جائے، مڑ جائے، یعنی بچ جائے، یعنی چھوٹ جائے، کل قیامت کے دن حساب کتاب میں چھوٹ جائے برابر شرابر۔ یعنی اگر قاضی کے متعلق تو اللہ کے یہاں حساب کتاب کے اندر تو بڑا ہی داروگیر ہوگا، بڑی چھانبین ہوگی کہ کہاں جو ہے اس نے نصاب سے کام لیا، کہاں اس نے جو ہے ناانصافی سے کام لے لیا، اور کہاں یہ غلطی کر گیا اور کہاں جو ہے یہ اس نے وہ درست طریقہ اپنایا، یا کہاں اس نے فیصلہ کیا اور اس کی فیصلے میں کسی رعایت کا دخل رہا ہے۔ کہیں ایسا بھی ہوتا ہے کوئی فیصلہ کر ہی لیتا ہے، لیکن بہرحال کوئی رشتہ دار پھنسا ہو، کوئی دوست احباب پھنسا ہو، اس کے منہ پر تھپڑ مارنا یہ سوتا رہتا ہے۔ تو کبھی کوئی وہ رعایت بھی کر لیتا ہے اور گنجائش نکالنے کی کوشش کر لیتا ہے قانون کے اندر۔ ایسا ہوتا ہے آج کل تو سارا کچھ رشوتی پر چلتا ہے، آج کل تو کسی فیصلے پر یہ اطمینان کا اظہار نہیں کیا جا سکتا کہ واقعتاً یہ فیصلہ مبنی بر حق ہوا ہو۔ کچھ نہ کچھ عالمی کالا اس میں تو ضرور ہوتا ہے، لیکن اس زمانے کے اندر تو اس قسم کا صحابہ کا دور تھا، اور حضرت عثمانی غنی ایک جلیل القدر صحابی سے یہ بات فرما رہے ہیں، تو لہٰذا اس سے تو یہ امید تو نہیں کی جا سکتی کہ العیاذ باللہ جو ہے وہ اس میں اسی وجہ سے تو انہیں سے درخواست کی تھی، دوسرے سے نہیں کی تھی۔ اس سے کہا تھا کہ آپ جا کر جو ہے
लोगों का फैसला किया करे। लेकिन हजरत इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से माजरत जाहिर करने की वजह उन्होंने ये बताई है कि अगर वो हुजूर ने फरमाया अगर इंसाफ के साथ भी फैसला कर ले तब भी जो है उसका बराबर शराबर छूटना, यानी बस उससे जो है कोई सजा न मिले, किसी बात पर पकड़ न हो जाए, बस नजरअंदाज किया जाए, चलो ठीक है कोशिश तुमने भी की है तो अब तुम्हारी जिम्मा जो है हम कुछ जो इसमें सुस्ती हुई हो, कोताही हुई हो या मामले के तह तक पहुंचने में जो लापरवाही हो तो उसको हम नजरअंदाज कर लेते हैं तो तुझे छोड़ देते हैं। यह है मफहूम इसका। बस मैं इसके बाद क्या उम्मीद कर सकता हूँ, ये इस वजह से फरमाया है कि क्योंकि ये काम तो मैं सवाब की नीयत से कर लेता, लेकिन यहाँ तो सवाब की उम्मीद ही नहीं, यहाँ तो कल जो है इसकी जवाबदेही है और जवाबदेही में भी अगर मैं बराबर छूट गया तो उसके बाद मैं किस सवाब की उम्मीद रख सकता हूँ। ये हजरत इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया तो जब इसमें सवाब की कोई उम्मीद ही नहीं है इस हदीस के मुताबिक, तो ज़्यादा बेहतर यह है कि मुझे आप माफ़ी कर लें इससे। हाँ, दूसरी हदीस आई है कि मन सालल कज़ा वुकिल इला नफ्सिही व मन जुबिर अलैहि यंजुल अलैहि मलकुन फयुसद्दिदुहु, कि जिसने कज़ा का मुतालबा किया, मुझे काजी बना दिया जाए। आजकल तो मसला ही ऐसा है कि आज तो आजकल सिफारिश की जाते हैं, दरखास्तें दी जाती है और बड़े दाव पेश इख्तियार किए जाते हैं कि किसी तरीके से मैं जज बन जाऊं, हाकिम बन जाऊं, लोगों के फैसले करूं। और ये तो आजकल की बात है, बिल्कुल इसी किस्म की सूरत हाल इस्लामी ममालिक के अंदर भी पैदा हो गई थी। खुलफाए राशिदीन का मामला तो अलग था, उसके बाद जो खुलफा आए तो उस दौर के अंदर भी लोग ये चाहते थे, बाज उलमा सब नहीं, बाज उलमा ये चाहते थे कि हमें जो है किसी तरीके से हम भी जो है इस ओहदे पर पहुंच जाए ताकि हमारा बेकार बढ़ जाए, कहीं तनख्वाह न हो तो लेकिन बेकार तो रहे, लोगों पर जो है दबाव रहे और मेरी इज्जत अफजाई होने लगे वगैरह वगैरह। और कहीं जो है कहीं पर जो इनको बड़े बड़े वजीफे भी मिलते थे तो वो लालच भी होती थी। तो अगर उसके लिए किसी ने इसका मुतालबा किया, सिफारिशी की या जो है इधर से जो है तकाजा किया कि मुझे, मैं भी तो पढ़ा हुआ हूँ, लिहाजा मुझे भी कज़ा का ओहदा दे दिया जाए, छोटा मोटा सा जज बना दिया जाए, काजी बना दिया जाए। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वकील इला नफ्सिही, उसको अपने नफ्स का खुद ही जिम्मेदार बना दिया जाता है, यानी अल्लाह की तरफ से उसको कोई मदद नहीं मिलती है। बस वो कहते हैं कि इसका, और ये हर ओहदे के मुताबिक, ये जो आजकल जो है ना ये वोटिंग करके वगैरह वगैरह करके ये जो बाज़ाब्ता घर दर दर फिरते हमें वोट दे तो हम ये तुम्हारा मुतालबा पूरी करें, ये भी मुतालबा, उसमें जायज़ मुतालबे भी होते हैं, नाजायज़ मुतालबे भी होते हैं, ये भी तुम्हारी पूरी करेंगे, वो भी करेंगे, ये भी करेंगे। तो अल्लाह तबारक व तआला ऐसे लोगों को जो है उनकी ही नफ्स के हवाले कर देता है कि तुम जानो और तुम्हारा ये ओहदा जानो। और अक्सर वही ओहदा उसके लिए बाइस जिल्लत और बाइस रसवाई बन जाता है। देखते नहीं, बाइस स्कैंडलों में फंस जाते हैं और गिरफ्तार होते हैं। और बाज ऐसे होते हैं कि चलो वक्ती तौर तो जो है कोई वो मिनिस्टर वगैरह हाकिम तो बन गया है, या मेंबर कोई असेंबली का मेंबर या जो है पार्लियामेंट का कोई मेंबर तो बन गया है, लेकिन 4-5 साल के बाद जब लोग उनको तसल्ली हो जाते हैं कि इसने तो अपने घर के बनाने के अलावा तो और कोई काम नहीं किया, अपनी प्रॉपर्टी बनाने के अलावा तो और कोई काम नहीं किया है, तो नतीजे निकलते लोग उसको जो है फिर दोबारा जो है मुंतखब नहीं कर देते हैं। और वो ऐसा जो है गली गली
پھرتا ہے تو اس کو پھر کوئی اس سے پہلے جو ہے اس کے ساتھ لاؤ لشکر ہوتا ہے، کبھی سکوٹی آگے دوڑتی ہے، کبھی پیچھے ساتھ ہوتی ہے، کبھی دائیں کبھی بائیں، کبھی نعرے کبھی کچھ. لیکن جب وہ ہار جاتا ہے تو ہارنے کے بعد جو ہے اس کو محلے کے بچے بھی جو ہے گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں اور پتھر مارنا شروع کر دیتے ہیں، اور اس کو پوچھتا بھی نہیں ہے، سلام بھی نہیں اس کو کر دیتا ہے. تو یہ دنیا ہی کی رسوائی ہے. آخرت کا بہرحال معاملہ ہے، وہاں تو بڑے بڑے پھنس جائیں گے، تو ان کی تو بات ہی نہیں. تو اس وجہ سے کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اپنے نفس کے، اور نفس تو شیطان کا مرکز ہے، تو شیطان تھوڑی چھوڑے گا اس کو. شیطان تو سے اپنا کام لے لے. ومن جبر علیہ، اور جس کو اس پر مجبور کیا جائے. اگر کسی کو فرض کرو اس کی اہلیت دیکھ کر، اس کی دیانت و تقوی دیکھ کر، یا اس کی صلاحیت دیکھ کر، اور اس کی معاملہ فہمی دیکھ کر، اگر حکمرانوں نے اس کو منتخب ہونے پر جو ہے مجبور کر لیا ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ینزل علیہ ملک، تو ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ نازل ہوتا ہے، کوئی صدقو، تو اس کو درست رکھنے کی کوشش کرتا ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اس کو شامل حال رہتی ہے، اللہ کی مدد اس کو جو ہے برابر شامل حال رہتی ہے. یہ خدا کی طرف سے اس کو غیبی مدد ہوتی ہے. اسی سے ملتی جلتی یہ بھی حدیث ہے، من ابتغى القضاء وسأل فی شفاء، اور اس میں سفارشی بھی لگانا اس نے شروع کر لی ہے. وکل الی نفسہ ومن اکرہ علیہ انزل اللہ علیہ ملکا یسددہ. یہ امام ترمذی رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ پہلی حدیث میں کچھ کمزوری ہے، اور اس حدیث کے ایک سند میں بھی اگرچہ کمزوری ہے، لیکن یہ اس حدیث سے زیادہ بہتر ہے. اس وجہ سے تم کہیں اس کی سند کو دیکھ کر جو ہے کہو گے کہ یہ تو بس سند کے اعتبار سے یہ ویسی حدیث ہے، لیکن یہ دوسری حدیث سے، دوسرے سند سے الفاظ کے اختلاف کے ساتھ یہی مفہوم آیا ہے، لیکن یہ اس سے اصح ہے. اسی کو کہتے ہیں وہ اصح من حدیث اسرائیل عن عبد الاعلی. اچھا، پھر ایک حدیث آئی ہے کہ من ولی القضاء او جعل قاضیا بین الناس فقد ذبح بغیر سکین. کہ جس شخص، دو شخص قضاء پر متعین ہوا، متعین کر دیا گیا، ولیہ متعین کر لیا گیا قضاء پر، یا اس کو قاضی بنا دیا گیا لوگوں کے درمیان، تو یہ سمجھو کہ اس کو بغیر چاقو کے ذبح کیا گیا. یعنی وہ ایسا پھنسا کہ اب اس سے جو ہے چھوٹنا اس کا مشکل ہے. یعنی یہ اس کے لیے بڑی تکلیف دہ صورتحال ہے، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. یہ ایک محاورہ ہے، فقط ذبح بغیر سکین، یہ محاورہ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ صورتحال اس کے لیے بڑی مشکل ہے، بڑی کٹھن ہے، اور اس سے اس کو نبھانا اور اس کا کما حق ہو حق ادا کرنا اس کے لیے بڑا دشوار ہے. جیسے اردو میں کہتے ہیں کہ اس کو الٹی چھری سے ذبح کرنا. اگر کسی کو داردار چھری سے ذبح کر لیں گے تو جلدی نمٹ جائے گا، گلا بھی کٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا، تو معاملہ بظاہر ختم ہوا. لیکن اگر کسی کو الٹی چھری سے جو ہے رگڑنا شروع کر لیں گے تو گھنٹوں بھر جو ہے بھی اس کا گلا نہیں کٹے گا. اس کو کتنی تکلیف ہوگی. تو یہ جب تک یہ قاضی رہے گا تب تک یہ مصیبت میں گرفتار ہوگا. یہ مطلب اب یہاں ایک سوال ہے کہ اس سلسلے میں جو ہے قضا کے سلسلے میں مختلف روایات آئی. یہاں قاضیوں کے متعلق آیا ہے کہ قاضی کو قضا اختیار کرنا کتنا دشوار ہے اور اس کا مطالبہ کرنا کتنا ناپسندیدہ ہے.
اور اسی طریقے سے اس کی ذمہ داریاں کیا ہے وزارت. لیکن آگے حدیث آ رہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر قاضی کسی معاملے کے اندر فیصلہ کر لے گا وہ نہایت دیانتداری کے ساتھ وہ اس میں بہت غور و فکر کرنے کے بعد اگر صحیح نتیجے پر پہنچا اور حق کو پا لیا اس نے تو اس کو دوہرا ثواب ملتا ہے. اور اگر حق کو اسے نہیں پا لیا لیکن اپنے طور سے اس نے بڑی کوشش کی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے میں اس کے تحت تک پہنچ جاؤں، اصل معاملہ کیا ہے، اور اسی کے مطابق میں فیصلہ کر لیتا، لیکن اس میں اس کو کچھ چوک ہو گئی ہے یا سمجھ میں نہیں آیا، ایسا بہت ہوتا رہتا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو وہ ایک ثواب اس کو بھی تب بھی ملے گا، یعنی اس جدوجہد سے. یہ وہ جو ایک کیا کہتے ہیں اس کو ایک جملہ ہے زبان ذاتی، وہ عام طور تم نے اصول کی کتابوں میں پڑھا ہوا، المجتہد یخطئ ویصیب. یہ کوئی حدیث نہیں ہے، یہ بس ایک علم اصول کا ایک اصول ہے کہ مجتہد کبھی غلطی بھی کر لیتا ہے، کبھی درست رائے تک بھی، درست نتیجے تک بھی پہنچتا ہے. اور یہ مجتہدین کے اندر بھی ہوتا ہے، قاضیوں کے اندر بھی ہوتا ہے، سب کے پاس یہ ہوتا ہے. تو یہ ادھر سے کم اس کو ایک ثواب تو باہر صورت ملنا ہے، اور اگر وہ صحیح نتیجے پر پہنچا تو دوہرا ثواب. اور ادھر سے اس کو اتنا ڈرایا جا رہا ہے کہ گویا کہ کوئی قضا کرنے کے لیے تیار ہی نہ ہو جائے، تو یہ قسم کا تعارض ہو گیا. اور فرض کرو اگر یہی مان لیا جائے کہ قاضیوں کو اتنا خوف زدہ کر لیا جائے، اتنا ڈرایا جائے، تو عہدے قضا قبول کرنے کے لیے کوئی تیار ہی نہیں ہوگا. اور جب تیار نہیں ہوگا تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ لوگوں کے فیصلے کو لوگوں کے معاملات کو کون فیصلہ کرے گا، جھگڑوں کو کون نمٹائے گا، اور معاشرے کی اصلاح کیسی ہوگی، اس فساد کا تضاد کیسے ہوگا. جو فساد بین الناس ہوتا ہے عام طور گھریلوی جھگڑے، محلے کے جھگڑے، برادری کے جھگڑے، آپسی جھگڑے، ہر قسم کے جھگڑے ہوتے تھے، ان کو کون نمٹائے گا. دراصل یہ وہی بات ہے کہ جو بہت پہلے بھی کتاب الصلاۃ کے اندر بھی کہی گئی تھی. وہاں جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فتح مکہ کے موقع پر بنو عبد مناف سے یہ کہا تھا، اے بنو عبد مناف، وہ کعبہ بردار تھے اس کے کعبہ کے اور حرم شریف کے نگران تھے. تو اسے کہا تھا کہ دیکھو اس بات یاد رکھ لینا، کسی کو کسی وقت بھی جو ہے لوگوں کو نماز سے رکاوٹ کا باعث نہ بنے. تم اپنی دادا گیری دکھا کر چونکہ ہے کہ ہم کھولیں گے نہیں، تب تک ہم ٹائم پر کھولیں گے، ہر وقت اس کو کھلا رکھ لینا تاکہ جس وقت جس کو موقع آ جائے وہ آ کر نماز پڑھ لے. اس سے جو اختلاف ہو گیا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہاں تک کہہ دیا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ حرم شریف کے اندر زوال غیر زوال برابر ہے، زوال کے اندر بھی پڑھ سکتا ہے. آپ کہتے ہیں نہیں، یہ ایک طرز خطاب ہے. ان سے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب کیا تو ان سے یہ کہا کہ تم کسی کے لیے رکاوٹ نہیں بننا، باقی جو جائے گا تو اس کو تو خود سوچنا ہے کہ میرے لیے یہ نماز پڑھنے کا وقت ہے. اور خانہ کعبہ یا حرم شریف جو ہے صرف نماز پڑھنے ہی کے لیے نہیں ہے، تو طواف کرنے کے لیے بھی ہے. اور اسی طریقے سے دوسری بات تلاوت کرنے کے لیے اور اعتکاف کے لیے بھی ہے، اور وہاں زیارت کے لیے بھی ہے. تو بہت سارے باتات ہیں، وہ تو اس کو خود سوچنا. جب ان سے خطاب کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ مکروہ اوقات کا تعین کیا ہے کہ ان مکروہ اوقات کے اندر کہیں پر بھی نماز نہیں ہو سکتی. یہاں بھی ایسا ہی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قاضیوں کی طرف
توجہ کی تو قاضیوں کو یہ کہا ہے کہ تم اتنی احتیاط اس میں برتو، لیکن جب عوام الناس کو بات سنانی تھی، عوام الناس کے لیے ہدایت دینی تھی، تو اس میں یہ بتایا ہے کہ قاضی کے متعلق برا گمان نہیں رکھنا چاہیے، برا خیال نہیں رکھنا چاہیے. وہ تو گڑبڑی کر لے گا، غلط فیصلہ کرے گا، تو اس کے یہاں اسے تو اس کے بارے میں تو خدا کے یہاں جواب دینا ہے، خدا کا مسئلہ ہے. لیکن رہا یہ ہے کہ بہرحال قاضی جو کوشش کر لیتا ہے تو اس کو وہ ثواب سے خالی نہیں رہتا ہے. اس وجہ سے اس کے متعلق بدظنی نہیں کرنا. قاضی بھی بشر ہی ہوتا ہے، قاضی سے بھی کہیں کہیں جو ہے غلطی ہو سکتی ہے. پھر جو ہے اگر کہیں وہ غلطی واضح ہو جائے تو اس پر جو ہے تم برا پیدا کرنا شروع ہو، الزام تراشی جیسے ہوتے ہیں. اس نے رشوت کھائی ہوگی، اس نے پیسے کھائے ہوں گے، اس نے وہ کیا ہوگا، یہ کیا ہوگا، فلاں کے ساتھ تعلقات کی رعایت کی ہوگی، وغیرہ وغیرہ، پتہ نہیں کیا کیا الزام دے دیتے ہیں. تو اس وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دونوں پہلوؤں کو، یہ اصل میں جب اعتدال پیدا کرنا ہوتا ہے نا، تو نرم اور یہ گرم اور سرد کو، ٹھنڈا اور گرم کو ملا کر جو ہے پھر اس میں پینے کے لیے پانی ہو تو نہ ٹھنڈا ہی پینا، جیسے آج کل جو ہے نا تو خالص ٹھنڈا بھی نہیں پی سکتا ہے اور تیز گرم بھی نہیں پی سکتا ہے، تو ہونٹ جل جائیں گے. تب اس میں کیا کر لیتے ہیں، گرم پانی کے ساتھ تھوڑا سا ٹھنڈا ملاتے ہیں تو اس میں اعتدال پیدا ہو جاتا ہے. یہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ہدایت میں کیا ہے.